أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صل على محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صل على خدا تعالیٰ کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان. پروردگار نے اس مادہ پرستی کی دنیا میں، نفس پرستی کی دنیا میں ہمیں سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے. قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب کی ہے. کچھ اس کی فضیلت ہم دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ پاتے ہیں. ظاہر ہے اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ پاتے جب تک مرتے نہیں. مرتے ہیں پھر سمجھ میں آتا ہے کیا نصیب ہوا. جب تک نہیں ہمیں وہ بات سمجھ میں آتی پھر ہم الحمدللہ رب العالمین اس امید پہ رہتے ہیں اور اس ایمان کے اوپر رہتے ہیں کہ جس بات کو اللہ کے نبی نے پسند کیا ہمارے لیے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے ہمارے لیے پسند کیا ہے کہ ہم ان کی اولاد کا احترام کریں. اللہ کے نبی نے ہمارے لیے پسند کیا ہے کہ ہم ان کی اولاد کو پسند کریں، ان کی یاد کو زندہ رکھیں. الحمدللہ رب العالمین، خدا نے فضیلت آپ کو ہمیں نصیب فرمائی. سید الشہداء کی یاد کو بلند رکھنے میں، سید الشہداء کی یاد کو زندہ رکھنے میں، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا اور قیامت تک ہماری نسلوں کو اس میں جاری و ساری رکھے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عجل. خدا تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت ساری ایسی طاقتوں سے نوازا ہے جن کا شاید ہم استعمال بھی نہیں کرتے، اور اسی طرح کچھ کو استعمال کیے کرتے ہیں، بہت ساری طاقتوں کو استعمال نہیں کرتے، دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان میں سے ایک کل کسی نے تذکرہ بھی کیا کہیں پر، ان میں سے ایک ہمارا ذہن ہے، جس کو آپ برین بھی کہہ سکتے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک ہمارے سر میں ایک حصہ ہے جس کو ہم برین کہتے ہیں، فزیکل برین، اور ایک ہمارے پاس ایک طاقت ہے فہم، شعور، ارادہ، اختیار، سمجھنے کی، انالیسس کی. کچھ نہ کچھ کنیکشن تو ہے کہ مثلا اس برین کا ہماری اس طاقت سے کوئی تعلق ہے، لیکن تقریباً سب کو پتہ ہے کہ اس دماغ کے اندر جو فزیکل پیس ہے وہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، اور وہ کیا ہے، اس کا کنیکشن کیا ہے، اس کو ہم نہیں جانتے.
اس میں طاقت کتنی ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب تک ہمارے پاس جو مثال کے طور پر سائنس میں کام کرنے والے تھے، فزکس میں کام کرنے والے تھے، وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہو کر یہ بتاتے تھے کہ بھئی یہ جو طاقت ہے ہمارے پاس، یہ جیسے 2+2 4، 2 + 2 4 ہو گئے۔ تو مثال کے طور پر یہ لکڑی ہے، لوہا ہے، ان سب کے اپنے قوانین ہیں۔ آپ اپنے ذہن سے، مثال کے طور پر کیا آپ اپنے ذہن سے لوہا بنا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں، آپ اپنے ذہن سے لوہا تو نہیں بنا سکتے۔ تو مثال کے طور پر آپ اپنے ذہن سے پہاڑ کو ختم کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ذہن سے تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ بالآخر ہمارے پاس کچھ خبریں انبیاء سے، ائمہ سے معجزوں کی ہیں، معجزوں کی کچھ خبریں ہیں۔ اچھا، وہ جو معجزوں کی خبریں ہیں وہ بالآخر اسی وجود سے انجام پائی ہیں، اور وہ جو چیزیں ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ اب ایک مثال سے اگر میں شروع کروں کہ بھئی حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، معجزہ خدا نے نصیب کیا، اور ایک پہاڑی سے ایک اونٹنی برآمد ہو۔ اچھا، یہ کیا دماغ کی طاقت سے ہو سکتا ہے کیا؟ تو ہم جانتے ہیں نہیں، دماغ کی طاقت سے نہیں ہو سکتا کہ بھئی کوئی انسان کتنا ہی دماغ لڑائے، ایک پہاڑی سے ایک اونٹنی نکال کے دکھا دے۔ کوئی کتنا ہی دعویٰ کرے میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں، میں فلاں علم جانتا ہوں، فلاں علم جانتا ہوں، چشم بندی تو کر سکتا ہے، پریکٹیکلی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو مثال کے طور پر کسی نبی نے کر دیا، یا اور مثال عرض کروں کہ بھئی غیر انبیاء سے مثال دوں، غیر ائمہ سے مثال دوں، تاکہ یہ تھوڑا سا نزدیک آئے معاملہ کہ بھئی عام انسانوں کی بات ہے، ان درجات کی بات نہیں ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک کتاب بہت نفیس کتاب ہے، بہت بڑی بھی نہیں ہے، پڑھنے میں آسان ہے۔ پھر میں نے خدا کو پا لیا۔ اب دیکھا ہو، ایک عارف گزرے تھے تہران میں، ان کا نام تھا رجب علی۔ چونکہ وہ پیشے کے درزی تھے، اس لیے ان کا نام تھا خیاط، عربی میں، فارسی میں خیاط کہتے ہیں درزی کو۔ تو رجب علی خیاط ان کا نام تھا۔ ان کی سوانح حیات ایک بہت بڑے عالم آیت اللہ رے شہری، انہوں نے تحریر کی تھی، کافی پہلے کی بات ہے یہ، اس کو پرنٹ ہوئے میرا خیال ہے اندازاً کوئی 15-20 سال ہو رہے ہیں۔ وہ کتاب موجود ہے، اگر آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھی ہے، بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت مزے کی کتاب ہے، یعنی آپ پڑھیں گے تو آپ بالکل کہانی کی طرح پڑھتے چلے جائیں گے، اور اتنے عجیب اس کے اندر حقائق آپ کو ملیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے طبیعت میں اپنے، کہ بھئی یہ چیزیں تو کم سننے کو ملتی ہیں۔ تو اس میں ایک واقعے میں لکھتے ہیں، اچھا تھوڑا سا میں تعارف عرض کرتا چلوں، میں اپنے موضوع سے نزدیک لے کر آؤں گا۔ کل ہم نے دعا کے اوپر اختتام کیا تھا، تو میں اس سے ابھی متصل کروں گا اس کو۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ تو بیان ان کا بیان یہ تھا رجب علی خیاط کا کہ یہ علم عرفان کے استاد تھے، یہ حوض علمیہ کے باقاعدہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے اساتذہ سے انہوں نے کسب فیض کیا تھا، اور علم عرفان کے اندر ان کی بڑی مہارت سمجھی جاتی تھی۔ اچھا، ان کے پاس جو اسائنمنٹ تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر کوئی روحانی ترقی کر رہا تھا کسی جگہ کے اوپر، اور اس کو کوئی میسج دینا ہوتا تھا، تو گویا ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ یہ میسج دے کر آئیں۔ تو عام استاد نہیں تھے، یہ خاص استاد تھے، یعنی ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے استادوں کے پاس جا کر وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ علم عرفان کے اندر یہ غلطی کر رہے ہیں، بڑے بڑے عابدوں زاہدوں کے پاس جا کر یہ ان کو الارم دیتے تھے کہ بھئی آپ نے یہ معاملہ اچھا نہیں کیا۔ تو ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ یہ گئے ایک پہاڑی کے اوپر، اس پہاڑی پہ کوئی عابد بیٹھے ہوئے تھے، کافی عرصے سے عبادتوں زیادہ ریاضتوں میں مشغول تھے۔ وہ ان کے پاس گئے ان کو ملنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے گئے، ان سے ملے اور ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟
اچھا ان کو بھی پتا تھا کہ یہ پہنچے ہوئے آدمی ہیں، یہ آئے تو بڑی بات ہے، کوئی معاملہ ہے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جو وہاں رہ رہے تھے انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، اس پتھر کو ہاتھ میں لیا اور جتنی دیر میں رجب علی کو دیتے اس کو ناشپاتی بنا دیا، ناشپاتی بنایا اور ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا. کہا میں یہ کر رہا ہوں. رجب علی نے اس ناشپاتی کو ہاتھ میں لیا، ان سے لیا اپنے ہاتھ میں، دوبارہ پتھر بنا دیا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے، بتاؤ خدا سے کیا ملا؟ کہا یہ تو جادو ہے، خدا سے کیا ملا؟ توحید میں کیا ملا؟ یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بعض اوقات ہم لوگ بہت قیمتی چیز استعمال کر لیتے ہیں کسی بڑے چھوٹے سے کام کے لیے. بہت قیمتی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا اس قیمتی چیز سے کیا کرنا ہے، اس کو استعمال کر لیتے ہیں چھوٹے سے کسی کام کے لیے. میں معذرت چاہتا ہوں، ایک جملہ عرض کروں گا اور محاورے میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی کسی اور کا سنایا ہوا، اور مجھے احساس ہے کہ ممکن ہے کسی کو برا لگے، تو پہلے سے معذرت چاہتا ہوں. تو مثلا کسی کو میں نے کہا کہ بھائی تم یہ کام کر لو، دعا بتائی تاکہ آپ کو برا نہ لگے، میں تھوڑی سی تفصیلات کم کر دیتا ہوں. تو اس کو میں نے ایک دعا بتائی کہ تم یہ کام کر لو، تمہارا ایک کام پھنسا ہوا ہے، یہ اس دعا سے پورا ہو جائے گا. تو اس کا کام کوئی 1.5-2 سال سے 2.5 سال سے پھنسا ہوا تھا. میرے پاس بھی کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو نسخے لکھ کے دیتا رہوں کہ بھائی اس سے یہ ہوگا، اس سے. اس نے مجھ سے پوچھا، میں پھنس گیا کہ میں اسے کیا بتاتا. تو میرے پاس ایک ذہن میں آئی ایک چیز، میں نے بتا دیا. یہ نہیں سوچے گا کہ میں نسخے لکھوں گا، اب کل کوئی آدمی کھڑا ہوگا میری بھی ایک مشکل ہے، مجھے کچھ نہیں پتا. تو وہ بندے خدا نے پوچھا، میں نے اس کو بتا دیا. ہفتے 2 ہفتے کے بعد کہیں دوبارہ اس سے رابطہ ہوا، وہ پاکستان سے باہر کہیں رہتا تھا. تو میں نے پوچھا تمہاری اس مشکل کا کیا ہوا؟ کہنے لگا حل ہو گئی، حل ہو گئی. میں نے کہا بس معاملہ ختم ہو گیا. الحمدللہ 2 مشکلات تھیں، دونوں حل ہو گئی، جس کے لیے 2 سال سے انتظار کر رہا تھا. میں نے کہا آپ خوش ہو؟ کہنے لگا نہیں، چیٹ کر رہا تھا میں. 10-15 سال پہلے کی بات ہوگی میرا خیال ہے. کہنے لگا نہیں. میں نے لکھا کہ اب کیوں نہیں خوش؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے، معذرت کے ساتھ، کہنے لگا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے توپ سے مچھر مار لیا. آپ نے مجھے اتنی بڑی بات سکھائی اور میں نے اس سے کیا لیا؟ دنیا کی اتنی سی چیز. کہنے لگا مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے توپ سے مچھر مار لیا. ہم یہی کر رہے ہیں بعضوں کا. کوئی آدمی پوچھو بھائی آپ نے اپنے گھر میں فلاں کام کیا؟ کہتے ہیں ہاں کیا. کیوں کیا؟ مولانا میری ایک پروموشن رکی ہوئی ہے، دعا کریں. وہ تم نے اتنا عظمت والا کام کیا ایک پروموشن کے لیے. ایک دفعہ ایک بندے نے مجھ سے استخارہ کہا کہ آپ دیکھ لیں. اچھا میں جب استخارہ دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں پتہ نہیں بندے کی کیا مشکل ہے، کس مشکل میں آ کے استخارہ دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں زندگی کا کتنا بڑا معاملہ ہوگا. تو ذرا توجہ دیتا ہوں، التجا بھی کرتا ہوں خدا سے کہ خدایا میں تو لائق نہیں ہوں، اس کا معاملہ ہے تو حل کر دے، کسی اچھی طرح سے ایک استخارہ نکل آئے، پتہ چل جائے. بڑی ہم نے التماس دعا کر کے استخارہ دیکھا، اسے استخارہ بتایا کہ بھئی استخارہ یہ آیا. تو بعد میں مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا چلیں دیکھ لیتے ہیں. اصل میں ایک گاڑی مل رہی تھی کالے رنگ کی، مجھے سفید چاہیے تھی. میں نے کہا لو میں اس کے ہاتھوں بیوقوف بن گیا. لیکن تم نے قرآن کو استعمال کیا اس کام کے لیے، قرآن کا استخارہ کیا اس کام کے لیے کہ تمہیں گاڑی سفید چاہیے کالی ہے. صحیح ہے. آپ اپنی زندگی میں پہلے یہ طے کر لیں آپ کو دین سے چاہیے کیا، دعا سے کیا چاہیے، ذکر سید الشہداء سے کیا چاہیے، یہ پہلے طے کریں. کیوں ایسا نہ ہو پوری زندگی ایک کام کریں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے کہ یہ کام کیا اس کے لیے، یہ کیا کیا. اب میں اپنے اوپر رکھ کے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد
آل محمد وعجل فرجهم۔ اپنی برائیاں کرنا اچھا نہیں ہے، اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر کوئی سید الشہداء کا ذکر کرے دنیا کی خاطر، کیسا لگے گا آپ کو؟ ابھی پچھلی مجلس میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ جب ہم خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ دنیا پرستی کرتے تو ہم اتنا سا قاتلان امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا پرستی کی خاطر امام کو شہید کیا۔ کسی نے رائے کی حکومت کے لیے، کسی نے قبیلے کی سرداری کے لیے، کسی نے اپنی اولاد کے دفاع کے لیے، کسی نے، ہر ایک نے دنیا کی خاطر امام کو شہید کیا ہے۔ تو اگر میں بھی دنیا پرستی میں لگ جاؤں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا سا میں بھی امام کے قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ صحیح؟ آپ اپنی زندگی میں پہلے یہ طے کر لیں کہ بھائی آپ کو دین سے کیا چاہیے، آپ کو دنیا سے کیا چاہیے۔ آپ کوئی عبادت انجام دیں، کوئی دعا کریں، قرآن کریم، عبادت، ان سب کے پیچھے آپ کو کیا چاہیے۔ تو اب میں چند درجے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی ممکن ہے یہ چاہیے ہو، ممکن ہے یہ چاہیے ہو، اس کو ذرا سوچ لیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ جب میں ایران طالب علم بنا 1984 میں، تو 1900 میرا خیال میں شاید 88 تھا یا 90 تھا، ایک دفعہ میں پاکستان آیا، 90 تھا، پاکستان آیا تو ہمارے رشتہ داروں میں جاننے والوں میں ایک صاحب تھے، ان کے لیے مشہور تھا کہ یہ رات کو ریاضتیں کرتے ہیں، رات کو بڑی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایک دو لوگ بہت مشہور تھے، یہ مثال اتنی اچھی نہیں ہے لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے۔ تو بہرحال ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تھوڑی ریاضتیں کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا میں بھی کرے دوں کہ بھائی مثلا کیا ہو رہا ہے، کیا چاہتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑا بہت اشارہ کیا کہ بھائی آپ کیا مثلا دعاؤں کے پیچھے کیا مثلا ہدف کیا ہے، کیا ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسم اعظم ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور میرے لیے تو یہ سمجھ لو یہ شیل تھا، بم تھا کہ بھائی کوئی آدمی اسم اعظم ڈھونڈ رہا ہے۔ مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آیا آج تک کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں ڈھونڈ کر اس کو نکال لوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کہانی کچھ اور ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی سوچے، میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں پہنچ گیا تھا، پھر کہنے کہ صبح کو اٹھا تو بھول گیا۔ میں نے دل میں سوچا ہونا بھی یہی چاہیے کہ بھئی ہم نے یہ سمجھا ہے جیسے اسم اعظم نعوذ باللہ تعالیٰ بینک بیلنس ہے کہ میں آج 9 لاکھ ہو گئے، پھر 25 لاکھ ہو گئے، پھر جس دن میں 90 لاکھ ہو گیا تو اسم اعظم مجھے نصیب ہو گیا۔ بھائی اگر ایسے ہو رہا ہوتا تو یہاں 25 لوگ اسم اعظم لیے کھڑے ہوتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ، اسم اعظم لے کے کیا کرو گے، کرنا کیا ہے؟ تو ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک بندہ خدا تھا، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی اورینٹیشن کلیئر ہو، سمت کلیئر ہو کہ ہم دین میں چل کے کیا لینے والے ہیں۔ ایک بندہ تھا، وہ کسی کے پاس آیا، اس سے کہنے لگا کہ اسے پتہ نہیں کتنی قسمیں دیں، یہ کیا وہ کیا، وہ بہت اہل معنویت تھا، اہل عرفان۔ اس سے کہا کہ تمہیں یہ بتاؤ اتنی قسمیں دے دلا کے یہ دنیا میں کوئی بندہ ہے جس کو اسم اعظم پتہ ہو؟ تو اس نے اتنی قسمیں دی ہوئی تھیں وہ نہیں چھپا سکا۔ اس نے کہا ہاں ایک بندہ ہے۔ اس نے کہا بندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ اچھا ایسی میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا چلوں، اللہ بعد کے مسائل سے محفوظ رکھے مجھے انشاءاللہ۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا، مرحوم علی اللہ مقامہ شریف، کہ آپ کے پاس طی الارض ہے کیا؟ طی الارض کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے اس وقت مشہد ہونا چاہیے، مشہد پہنچ گئے، مجھے کربلا ہونا چاہیے، کربلا پہنچ گئے اچانک، بغیر طی الارض یعنی زمین کو طے کر کے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس طی الارض ہے؟ اچھا ان لوگوں میں ایک کوالٹی ہے، کسی بھی حالت میں
جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، اب کچھ بھی کر لو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ مثلا امام خمینی جب بالکل اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھے، آخری مرض میں مبتلا تھے، تو ان کی جسم میں بہت تکلیف تھی، بہت تکلیف تھی، تو ان کی ایک بہو تھی جو ڈاکٹر تھی، ایک بہو تھی وہ ڈاکٹر تھی، تو کہنے لگی میں ان کے پاس آتی تھی اور میں پوچھتی تھی کہ ہر جگہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ میں بالکل صحیح، میں صحیح۔ تو کہنے لگی کہ میں ٹیسٹ لیتی تھی تو ٹیسٹ بہت خراب آتے تھے، اور میں ان سے پوچھتی تھی تو ہمیشہ پرسکون ہو کے کہتے ہیں الحمدللہ میں بالکل صحیح ہوں۔ تو کہنے لگی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، پھر کہنے لگی میں نے ایک دن سمجھ گیا یہ معاملہ کیا ہے، پھر کہنے لگی میں آئی اور میں نے ان سے کہا کہ ہر جگہ آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہے؟ ہاں، اب جھوٹ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہو رہا، کہ ہاں ہو رہا ہے الحمدللہ۔ جھوٹ نہیں بول سکتے، سچ بولنا ہے۔ اب اس بندے خدا نے عجیب جگہ پھنسا دیا، پوچھا آپ کے پاس طی الارض ہے؟ اچھا اب بولے نہیں ہے تو معاملہ خراب ہو گیا، اب بولے ہے تو بھی معاملہ صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑا عجیب ایک جملہ کہا، کہنے کہ جب ہم نجف میں تھے نا تو پرچون کی دکان والوں کے پاس بھی تھا، جب ہم نجف میں تھے تو جو ان کی پرچون کی دکان تھی نا ان کے پاس بھی تھا۔ اب باقی سمجھ جاؤ، یہ سب ان کے پاس تھا، اور کوئی پرچون کی دکان والا ان کے نجف میں ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے پاس بھی ہوگا یقیناً، ورنہ یہ جملہ ہی نہیں بولتے، یہ ادھر بھی تھا۔ پھر ایک دفعہ آغا سے کسی نے پوچھا کہ آغا صاحب یہ جنوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے سنایا، میں نے کلپ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آغا نے کہا کہ ہمارے زمانے میں ایک بوڑھا تھا جو اس جن سے بھی ملا تھا جو کربلا میں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آغا صاحب کہ جنوں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ کہنے لگے کہ اتنی ہوتی ہیں کہ ان کے جنوں میں غدیر دیکھے ہوئے لوگ ابھی زندہ تھے، جنوں میں غدیر دیکھے لوگ زندہ تھے ابھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، میں اس میں کیا عرض کروں، خیر۔ تو یہ سب ممکن ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ مثلا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو دولت ملے، آپ کو چاہیے ہو کہ شہرت ملے، آپ کو چاہیے کہ طی الارض مل جائے مجھے، میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں سونا بن جائے، میں فلاں کو فلاں کروں یہ ہو جائے، میں جس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اس کی دعا پوری ہو جائے، کیا چاہیے آپ کو؟ تو وہ بندہ خدا اس کے پاس آئے، کہنے لگا زمین پہ کوئی ہے جس کے پاس اس میں اعظم ہے؟ اب جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، ہے۔ کہنے لگا تم جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں۔ کہنے لگا مجھے ملاؤ، کہنے لگا نہیں میرے بس میں نہیں۔ وہ پیچھے پڑ گیا، مجھے ملاؤ مجھے ملاؤ مجھے ملاؤ۔ کہنے لگا دیکھو وہ بندہ جس کے پاس ہے وہ کبھی اس پہ راضی ہوگا ہی نہیں کہ میں اس کو یہ بولوں کہ میں نے کسی کو بتایا کہ تیرے پاس ہے، وہ راضی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا اچھا ایسا کرو تم مجھ سے پوچھ لو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ تو جناب علی اس سے پوچھا، دوبارہ اس سے ملا، کہنے لگا اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا اس نے یہ کہا ہے کہ جس کو مجھ سے ملنا ہے، اس میں اعظم سیکھنا ہے، وہ کل شہر کے دروازے کے باہر آ کے کھڑا ہو جائے، شام تک وہیں کھڑا رہے، باقی باتیں بعد میں ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں صبح چلا جاؤں شہر کے دروازے کے باہر، تو یہ بندہ شام تک کہیں مجھے مل لے گا۔ تو وہ چلا گیا صبح کو، اب وہ صبح وہاں کھڑا رہا، لوگ شہر میں اندر آتے تھے، کوئی شہر سے باہر جاتا تھا۔ اس دوران میں کوئی ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ شہر میں اندر آنے لگا، تو اس کو جو وہاں پہ لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی رک جاؤ، تمہیں اندر جانے سے پہلے اتنا پیسہ دینا ہوگا۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ظلم کیا اس کے اوپر اور اس کو بہت مارا، تو یہ دیکھتا رہا کہ بھائی اس کو مار لگ رہی ہے اور بہت کوڑا ہے، اور دل میں کہہ رہا تھا کہ اگر وہ بندہ مل جائے نا جس کو اس میں اعظم پتہ ہے، تو میں اس سے جا کر کہوں گا کہ ان لوگوں کو بدبختوں کو سزا دے جو اس کو مار رہے ہیں، تو میں اگر میرے ہاتھ میں اس میں اعظم ہوتا نا تو ابھی ان ظالموں کو اٹھا کے میں دریا میں ڈلوا دیتا۔ یہ سوچتا وہ شام تک کھڑا رہا، وہ شام تک نہیں آیا۔ وہ آیا اس کے پاس اور اس سے کہا کہ تم نے پورا دن میرا ضائع کروا دیا، میں صبح سے شام تک وہاں کھڑا رہا، عجیب میں نے
لوگوں کی حالتیں دیکھی، ایک بوڑھے کو پٹتا دیکھا اور اتنا کچھ میں نے دیکھ لیا، وہ بندہ نہیں آیا۔ اس نے کہا تم نے بوڑھے کو پٹتا دیکھا؟ کہنے لگا ہاں۔ تو کہنے لگا اگر تم اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتے؟ کہنے لگا میں جو اس بوڑھے کو مار رہے تھے نا ان کو ایسا سمندر میں غرق کرواتا۔ تو اس نے کہا کہ اب تو میں بتا دوں، وہ جو بوڑھا تھا نا اسی کے پاس اسم اعظم ہے۔ وہ جو بوڑھا تھا اسی کے پاس اسم اعظم ہے۔ تم اور میں دعاؤں سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں طاقت مل جائے۔ ہمارا ہدف یہیں پہ ہے، یہ نماز پڑھ لوں یہ پیسہ آ جائے گا، یہ دعا کر لوں یہ بیماری دور ہو جائے گی، یہ کام کر دوں تو یہ ہو جائے گا۔ ہم لوگ دعاؤں کی بزنس میں آ گئے، ہم لوگ عبادتوں کے بزنس میں آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نجف میں ایک بندہ خدا تھا، اس کا بڑا مشہور تھا اس کے بارے میں کہ وہ اگر کسی کے مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھ دیتا تھا تو مرحوم کی زندگی تبدیل ہو جاتی تھی، اور لوگوں کو مثلا مرحوم آ کے بتاتا تھا میری زندگی تبدیل ہو گئی، اس نے میرے لیے فاتحہ پڑھ دی۔ تو ایک بندہ خدا تھا، وہ نیا تھا، وہ آیا اس بندے کے پاس، وہ کھڑا تھا ایک چوراہے کے اوپر کہیں، وہ آیا اس سے کہا کہ آپ فلاں ہو؟ اس نے کہا مثلا اس طرح کا کہ ہاں میں ہوں۔ تو اس نے ایک سکہ اس کے ہاتھ پہ رکھا بہت بھاری، اور اس سے کہا کہ میرے فلاں مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھ دینا۔ اس نے سکہ واپس رکھا، کہنے لگا ہم فاتحہ نہیں بیچتے، ہم فاتحہ نہیں بیچتے۔ جب ہمارے یہاں مجلسوں میں اعلان ہوتا ہے نا آج کے تبرک کا فلانے نے بندوبست کیا اس کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ، تو میں سوچتا ہوں یہ فاتحہ کا بازار یہاں پہ بھی لگا کے بیٹھ گئے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں ہمیں کیا ملنا ہے۔ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کیا نہیں مرحوم کی مغفرت طلب کریں؟ بالکل طلب کرو، اس کا طریقہ کار یہ نہیں رکھو کہ نام اعلان کریں کہ فلاں کا فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے نہیں کریں آپ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ریاکاری آتی ہے، اس سے ریاکاریاں آتی ہیں، اس سے خلوص ختم ہونے لگتا ہے۔ تو کیا کریں؟ سب سے پہلے یہ سوچو عبادت کر کیوں رہے ہیں، چاہیے کیا ہے۔ اب میں ایک جملے میں ایک بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجھے خود بھی بہت زیادہ نہیں پتا ہے لیکن کسی حد تک جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو یہ جو ساری عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں کس نیت سے انجام دیتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، اللہ کے قرب کے لیے یہ ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ تو ہدف کون ہے؟ اللہ۔ اچھا اب اگر میں نے ایک نماز اس لیے پڑھی ہے کہ میری فلاں مشکل حل ہو، تو یہ خدا کے لیے پڑھی ہے یا مشکل حل ہونے کے لیے پڑھی ہے؟ اینڈ میں جا کے تو مشکل ہی آ گئی پھر۔ مثلاً اگر کوئی مجھ سے یہ کہے مولانا مجھے کوئی راز بتائیں، کوئی دعا بتائیں، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ دعا پڑھو، بڑی بھاری کوئی دعا ہو، گھنٹہ اس کو پڑھنے میں لگ جائے، اور آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا جب میں اس کو پڑھوں گا تو کیا ہوگا، اور میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ نے یہ دعا 1 سال تک پڑھی انشاءاللہ اللہ کا قرب ملے گا، تو زیادہ تر سننے والا کہے گا بس مولانا اور کچھ اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ اچھا پھر شرک کیسے کہتے ہیں؟ اگر خدا کے علاوہ بھی کچھ چاہیے اسے کیا کہتے ہیں پھر؟ حقیقت یہ تھی کہ بھئی ہماری ساری دعائیں، ساری عبادتیں، سب کا محور ایک ہونا چاہیے، ہمیں خدا کا قرب چاہیے، ختم۔ اچھا یہ جو باقی چیزیں یہ کیا ہیں؟ بھائی یہ باقی چیزیں اللہ کی عطا ہے، دینا ہے دے، نہیں دینا ہے اس سے بہتر دے دے گا، ختم۔ خدا کسی کا احسان کیا اپنے سر کے اوپر باقی رکھے گا؟ مثلا آج میں نے ایک بیماری ہوئی، میں نے بیماری کو دور کرنے کے لیے بڑی لمبی کوئی نماز پڑھی، بڑی لمبی کوئی دعا پڑھی، بعد میں بیماری ختم نہیں ہوئی، تو کیا ہوا؟ اب میں خدا سے کہوں خدایا میں نے تو اتنی بڑی دعا کی اور تو نے بیماری ابھی بھی ختم نہیں کی؟ تو بھئی سوال یہ ہے کہ اگر تم یہ کہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ تم نے خدا کے لیے کچھ کیا، خدا نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔
خدا یہ احسان رکھے گا اپنے اوپر؟ تو اس پہ کیوں یقین نہیں کرتے کہ اگر خدا ہمارے ہدف کو پورا نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے اس سے بہتر دے دے گا، اس سے بہتر دے گا۔ اپنی بندگی کو بندگی میں رکھو، خدا کے سامنے حکم دینے والے مت بنو۔ ہم لوگ خدا کے اوپر حکم کرنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، اے خدا میں یہ کروں گا اب تو یہ کر، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ بھئی کیوں کرے؟ نہ ہمارے پاس عقل ہے، نہ ہمارے پاس شعور ہے، نہ ہمارے پاس فکر ہے۔ اگر خدا نہ کرے تو کیا میری مصلحت کے خلاف ہوگا؟ تو خدا مصلحتوں کو سمجھنے والا ہے۔ بھائی تم اپنا کام کرو اور خدا پہ چھوڑ دو کہ خدا بندہ ہوں تیرا، تیری مرضی، جو کرنا ہے کرے، غریب رکھنا ہے غریب رکھ، امیر رکھنا ہے امیر رکھ۔ ایک کام ضرور ہو، کیا؟ اپنا بندہ رکھ، بس بندہ رکھ۔ کیوں؟ ساری دنیا کی دولت مل گئی اور فرعون ہو گئے، ساری دنیا کی دولت مل گئی اور قارون ہو گئے، کچھ ملا پھر؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب مثال کے طور پر اب اسی کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ آپ اور میں امام کا ذکر کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی یہ کہے تم ذکر امام کرو اللہ تمہاری مصیبتیں بڑھائے گا، آپ اس دعا کو قبول کریں گے؟ اچھا میں تھوڑا سا اس کو مختلف کر دیتا ہوں، تم ذکر امام کرو اللہ تم سے امام کی خدمت میں کوئی کام لے جس میں مصیبتیں آئیں گی۔ اب مصیبت قبول ہے؟ ہماری اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی ہمت ہم نہیں لینا چاہتے۔ اچھا جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا تھا وہ جانتے تھے یہ سفینۃ النجات ہے، وہ جانتے تھے یہ مصباح الہدیٰ ہے، لیکن ان کو ایک اور بات بھی پتہ تھی، ابھی سفینۃ النجات میں بیٹھنے کی کوشش کی تو گردن کٹے گی، انہوں نے پھر بھی ساتھ دیا ہے۔ اصل معاملہ یہاں پر ہے، ہم میں سے کون اتنا طاقتور بنے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ حسین سفینۃ النجات ہیں، لیکن آج اگر اس سفینے کے نزدیک گئے تو گردن کٹے گی، پھر بھی وہ کہے کہ نہیں مجھے سفینۃ النجات میں جانا ہے۔ اب تک ہم لوگوں سے لوگ ایسی باتیں نہیں کر رہے، اب تک ہم سے کیا کہتے آئے سب؟ ہم سے یہ کہتے آئے تم امام کا پرچم بلند کرو تمہاری ساری پریشانیوں کو مولا دور کر دیں گے، ہم سے یہ کہا ہے۔ صحیح، میں آپ کے سامنے بالکل الٹا کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں مجھے بتاؤ 61 ہجری میں جنہوں نے پرچم حسین اٹھایا ان کی دنیا کی پریشانیاں گھٹ گئی یا بڑھ گئی؟ دنیا کی پریشانیاں تو بڑھ گئی، لیکن انہوں نے پھر بھی قبول کیا اس بات کو، کیوں؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا ہدف نہیں ہے، دنیا ہدف نہیں۔ اب ایک اور بات سن لیں، بڑی عجیب سی بات ہے اور تھوڑا سا اس پہ آپ کو اور فکر کروانے کی طرف لے کے جاؤں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ ایک بندہ ہے، یہ میں کچھ جگہوں پہ عرض کرتا ہوں، کچھ دوست احباب ناراض بھی ہوتے ہیں، اتنا مجھ پہ اعتماد کر لو مستند ہے، ضرورت پڑی سند بھی دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بندہ ہے عبداللہ بن ضحاک مشرقی نام کرتے، عبداللہ بن ضحاک، اس بندے نے سید الشہداء کے ساتھ بیعت کی تھی کہ میں اس وقت تک آپ کا ساتھ دوں گا جب تک میرا ساتھ دینا کوئی فرق لے کر آئے گا۔ جس وقت ایسا وقت آیا کہ میں ہوں یا میں نہ ہوں جنگ پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تو میری اور آپ کی بیعت ختم۔ امام نے کہا ٹھیک، اس نے بیعت کر لی، امام کے ساتھ آ گیا۔ اب بہت عجیب بات ہے، یہ
عصر عاشور تک امام کے ساتھ تھا۔ تو میں سوچتا ہوں یہ کن کن اوقات میں ساتھ تھا؟ یہ شب عاشور ساتھ تھا، جب سید الشہداء نے چراغ گل کیا اور کہا جاؤ چلے جاؤ، یہ نہیں گیا؟ یہ فضیلت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ظہر عاشور جب سید الشہداء نے جماعت سے نماز پڑھائی ہے، احتمال قوی یہ جماعت میں تھا، احتمال قوی ہے کہ جماعت میں تھا، کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ سید الشہداء کے بعض لوگوں نے امام کے ساتھ جماعت نہیں پڑھی، یہ ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں، اس کا مطلب ہے جماعت میں تھا۔ عصر عاشور یہ امام کے پاس آیا، کس ٹائم پر نہیں معلوم، مولا علی اصغر کی شہادت سے پہلے، ان کی شہادت کے بعد، نہیں معلوم کس ٹائم پر امام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری اور آپ کی جو بیعت تھی وہ اس وقت تک کے لیے تھی جب تک کہ میرا ہونا آپ کو فائدہ دے۔ امام نے کہا صحیح۔ کہنے لگا اب جنگ ایسی جگہ پر آ گئی ہے کہ میں ہوں یا نہ ہوں فرق نہیں پڑے گا۔ امام نے کہا صحیح۔ کہنے لگا اب آپ مجھے اجازت دیں، میں جا رہا ہوں۔ امام نے کہا چلے جاؤ۔ جانے کا راستہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے، وہ میں نے خیمے میں باندھا ہوا ہے، جتنے بھی گھوڑے دشمن کے ہیں وہ صبح سے جنگ میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں، دشمن کے سارے گھوڑے تھک چکے، میرا گھوڑا خیمے میں بندھا ہوا ہے، یہ نہیں تھکا ہوا۔ جگہ میں نے دیکھی بھی ہے جہاں دشمن اتنا نہیں ہے، میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھوں گا اور میرے گھوڑے سے زیادہ تیز اس وقت پورے میدان میں کوئی گھوڑا نہیں بھاگ پائے گا، تھوڑا سا معرکہ کروں گا اور میرے نکلنے کا راستہ کلیئر ہے، اور نکل گیا، چلا گیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کس ہدف سے یہاں پہ تھا؟ عجیب بات ہے اس آدمی کی۔ اگر ہم بولیں کہ یہ جنت کی خاطر تھا تو اس کو تو شب عاشور جنت مل رہی تھی، کوئی جنت لے جا بھائی، تو نہیں گیا ہے یہ، اور گیا کس ٹائم پر ہے؟ جب امام اکیلے رہ گئے۔ اچھا اب ایک اور بات میرا دماغ سوچتا ہے، اس نے صبح سے شام تک جو جنگ کی، اس میں شہید ہونے کا سوچا تھا اس نے؟ نہیں۔ جو آدمی گھوڑا اپنا سنبھالے بیٹھا ہے وہ مرنے کی کہاں سوچ رہا ہے؟ یہ مسئلہ ہے کہ کوئی اتنی دور تک امام کا نام لے کر جائے، اب بھی اگر جان بچانے کی سوچ رہا ہے تو مع حسین نہیں ہے۔ مع حسین الذین بذلوا مہجہ دون الحسین۔ آپ جاتے عاشورہ کی آخری جملہ کیا کہتے ہیں سجدے میں جا کے؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبتنی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین۔ امام کے ساتھ وہ ہیں جنہوں نے بذلوا، انہوں نے اپنی شہ رگ کو امام کے سامنے قربان کیا۔ اس سے کم پر جتنے بھی لوگ ہیں یہ مع حسین نہیں ہیں، یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، مع حسین نہیں ہے۔ اچھا اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سفینۃ النجات کو کہیں اپنی کسی جگہ کے لیے تو استعمال نہیں کرنا چاہ رہے، یعنی سفینۃ النجات کو بھی استعمال کرنے نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے کسی مقصد کے لیے۔ حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے۔ غلط ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ شرف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، شرف نہیں ہے۔ شرف کس میں ہے؟ بذل مہجہ، اس میں شرف ہے۔ یہ جو امام کا ظہور ہم نہیں دیکھ پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم سید الشہداء کے ذریعے سے اپنا کچھ بنانا چاہ رہے ہیں، اپنی بیماریاں دور کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی تنخواہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں، اپنے کاروبار بڑھانا چاہ رہے ہیں، کچھ نہیں تو جنت میں اپنے لیے 4-5 اضافی محل بنانا چاہ رہے ہیں، کچھ پروٹیکشن زیادہ مل جائے، کچھ ہم نے گناہ کیے وہ بخشوا دیے جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کا ارادہ یہ ہے کہ امام حسین کی خاطر خون بہانا ہے؟
جبکہ ہمیں زیارت عاشورہ دعوت کس کی دے رہی ہے؟ دعوت اس کی دے رہی ہے۔ تو آپ اگر واقعاً چاہتے ہیں، ہم سے کوئی یہ پوچھے بھائی سید الشہداء سفینۃ النجات ہیں، کہاں پہنچائیں گے؟ یہاں پہنچائیں گے۔ تم تھوڑا سا اوپر آ جاؤ، میں تھوڑا سا اوپر آ جاؤں تو امام یہاں تک لائیں گے۔ اب دیکھیے سادہ سی ایک بات ہے، یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، یہی ساری بات ایک لقب امام کا کہہ رہا ہے۔ امام کا لقب ہے جو ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میرے جیسا آدمی امام کا نام چونکہ تقدس میں کم لینا چاہتا ہوں، تو میں جو سب سے زیادہ لقب استعمال کرتا ہوں اور آپ اور ہم، وہ کون سا لقب ہے؟ ہم کہتے ہیں سید الشہداء۔ سید الشہداء، سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، شہداء وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، صحیح ہے؟ تو اگر کوئی واقعاً امام کے ساتھ منسوب ہے، واقعی منسوب ہے، تو اسے کیا ہونا ہے؟ اسے شہید ہونا۔ اس سے کم پر امام کی سرداری میں نہیں آئے گا۔ شفاعت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مل جائے گی۔ وہ تو مجھے لگتا ہے عبداللہ بن زحاق کو بھی مل جائے گی، کیونکہ شب عاشور وہ شفاعت کو کوالیفائی کر چکا تھا۔ سب سید الشہداء نے کہا تھا بھائی تم جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ اچھا اگر کوئی سید الشہداء کی کہنے پر اس شب عاشور چلا جاتا تو سید الشہداء اس کو شفاعت دیتے یا نہیں دیتے؟ گارنٹڈ تھا، امام نے کہا تھا جنت ملتی یا نہیں ملتی، گارنٹڈ تھا، امام نے خود کہا تھا میں جنت دلاؤں گا، میں جوانان جنت کا سردار ہوں۔ لیکن لوگ نہیں گئے، کیوں؟ یہ جنتوں کے پیچھے نہیں تھے، یہ کسی چیز کے پیچھے نہیں تھے، یہ صرف سید الشہداء کی معیت چاہتے تھے۔ ہمیں مع حسین ہونا ہے، مع حسین۔ اور ان سب کو بتاتا ہے اگر مع حسین ہونا ہے تو پہلے گردن کٹوانی۔ یہ ایک عجیب حقیقت ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کو خدا چنے گا مع حسین ہونے کے لیے۔ ہم میں سے کچھ لوگ جو بول رہے ہیں، کچھ لوگ جو سن رہے ہیں، ان کو بہت سب کو شفاعت امام حسین مختصر سے خلوص پہ مل جائے گی۔ کوئی مختصر سے بھی خلوص کے ساتھ سید الشہداء کی مجلس میں آ گیا، اس نے آنسو بہائے، اسے شفاعت مل جائے گی۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ مع حسین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ایک عجیب مرحلہ ہے۔ آپ اپنا ہدف کیا بنائیں؟ شاید یہ میں کل کے لیے رکھتا تو بہتر تھا، لیکن میرے ذہن میں آج کچھ بے چینی سے آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ آپ کی خدمت، آپ اپنا ہدف یہ بنائیں۔ اچھا ہمیں ایک بات اور بھی پتہ ہے، آخری بات آپ کی ذہن تمام کروں، کربلا مع حسین کے بغیر لوگوں سے نہیں بنی ہے۔ کربلا ان لوگوں سے نہیں بنی جو شفاعت چاہتے تھے، کربلا ان لوگوں سے نہیں بنی ہے جو سید الشہداء کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے تھے، کربلا ان لوگوں کے ذریعے قطعاً نہیں بنی جو سید الشہداء کے ذریعے سے اپنی دنیا بنانا چاہتے تھے، کربلا ان لوگوں کے ذریعے سے بنی ہے جنہوں نے بذلوا مہجہم دون الحسین، کربلا ان کے ذریعے بنتی ہے۔ اگلا جو میدان نبرد بنے گا اولاد سیدہ کا وہ بھی یہی ہوگا، ان کے ہاتھوں تشکیل پائے گا کہ جو اپنی جان دینے کے لیے آگے تک جائے گا۔ آپ اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں سوچیں، میں بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں سوچوں کہ بھائی قطعاً واللہ 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 امام کا ظہور ہونا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ واللہ اللہ شاہد ہے، قسم خدا کی کہ امام کی ہمراہی میں اسلام کو عزت و نصرت ملنی ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، خدا کی قسم کھا سکتے ہیں کہ امام کی ہمراہی میں کچھ لوگوں نے شہادت تک پہنچنا ہے۔ آپ جو اپنی زندگی کا ہدف بنائیں، میں جو اپنی زندگی کا ہدف بناؤں نا، وہ ہے کہ خدایا پیچھے والے کو یاد کر کے ہم کہہ رہے ہیں یا لیتنا، اگلے والے میں ہمیں وہاں پہنچا دیں۔ پرانی کربلا کو یاد کر کر کے ہم کہہ رہے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم، خدایا ایسا نہ ہو کہ اگلی والی کو پھر دیکھ کر ہم پیچھے رہ جائیں کسی اور جگہ کے اوپر، اب گردن کٹوا دیں۔
ہاں، آپ اور میں جس دن اس ہدف کے اوپر آ گئے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، پھر دنیا میں آسانیاں بڑھیں گی یا مشکلات؟ مشکلات. لیکن اس میں مزہ کیا ہوگا؟ مزہ یہ ہوگا کہ آپ اس لشکر میں ہوں گے جس کے سردار امام حسین. مزہ یہ ہوگا. امام نے جو ہم لوگوں کے سامنے چیلنج رکھا ہے نا، وہ جنتوں کا نہیں رکھا ہے. امام نے چیلنج یہ رکھا ہے. ساری زیارتوں کو میں جب دیکھتا ہوں نا، مثلا اپنی ذہن میں کبھی ہر دفعہ زندگی میں ایک دفعہ تو کوئی نہ کوئی زیارت انسان پڑھ ہی لیتا ہے نا. آپ زیارتوں کو سارے کو دیکھیں نا، تو آپ لب لباب جو پہنچیں گے وہ یہ کہ بھائی یہ چھوٹی موٹی باتیں یہاں پہ نہیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں مع حسین بس. اور مع حسین کا جو سمرائزڈ ایک جملہ ہے، المستشہدین معک، جو آپ کے ساتھ شہید، یہ سمرائزڈ. اب آپ اور میں ساری دعائیں کریں، عبادتیں کریں، جو دنیا کی مشکل آئے وہ بھی ان سے مانگیں، سارے کام کر لیں، لیکن ہمیشہ ہر دعا، ہر نماز، ہر زیارت، ہر عبادت کے پیچھے خدا سے یہ مانگتے رہے اگر آپ کو کرنا ہے کہ خدایا ہم نے کیا ہے کہ ہماری یہ دنیا کی ضرورت ہے، لیکن اصل ضرورت شہید ہونا ہے. اصل ضرورت شہید ہونا ہے. ہمیں یہاں تک آنا ہے. اچھا، اگر ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہ مولانا ابھی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی ہمارا شہید ہونے کا ارادہ نہیں ہے. جیسے وہ بندہ تھا جس نے کہا بھائی میں پیسہ دینے کو تیار ہوں، گھوڑا دینے کو تیار ہوں، میں جان مان نہیں دے سکتا. صحیح ہے، اس میں ایک رسک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے امام اسے مان لیتے ہیں، جیسے عبداللہ بن ضحاک کو مان لیا. کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں مانتے، جیسے اس بندے کو نہیں مانا. وہ جو پیسہ اور شمشیر اور گھوڑا دے رہا تھا نا، امام نے اس سے گھوڑا اور شمشیر نہیں لیا. کہا نہیں، خود آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے جاؤ. عبداللہ بن ضحاک کو شاید اس لیے مان لیا کہ عصر تک تو کم سے کم آئے گا. تو آپ اور میں اپنے ذہن میں ایک بات رکھنا کہ اگر ہم نے چھوٹے ہدف کے لیے امام حسین کو پکارا تو اس میں ایک رسک ہے. شاید بات چلے گی، شاید بات نہیں چلے. تھوڑا سا ہمت دکھا کے اوپر آنے کی سوچ، اور آپ کو قربانی دینا، مجھے قربانی دینا شروع میں مشکل لگے گا. شروع میں مشکل کیسے لگے گا؟ جان دینا کیا آسان ہے کیا؟ نہیں، جان دینا آسان نہیں، جان دینا مشکل کام ہے. شروع میں مشکل لگے گا کہ ہاں یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن تھوڑا سا غور کرتے رہو مسائل کے اوپر، مسائل پہ غور کرو، مسائل پہ غور کرو. کوئی ایک روایت زندگی میں کبھی سنی ہے کسی شہید کربلا نے شہید ہوتے وقت افسوس کا اظہار کیا؟ کوئی روایت کبھی جعلی سنی ہو؟ نہیں سنی کبھی، ہم نے بھی نہیں سنی، کبھی نہیں. کسی شہید نے شہادت کے وقت اس سے پہلے افسوس کا اظہار نہیں کیا. کیا ہوا تھا ان لوگوں سے؟ یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ معاملہ دور سے مشکل لگتا ہے. ایک دفعہ ساتھ کھڑے ہو جاؤ امام کے، پھر معاملہ ختم، پھر آسان. تو دشمن کہتا ہے کہ جب جنگ کی مشکلات بہت بڑھ رہی تھیں تو جتنی مشکل بڑھتی جا رہی تھی سید الشہداء کا چہرہ نورانی ہوتا جا رہا تھا. اور ایک راوی کی اس طرح کی روایت بھی ہے ہمارے پاس کہ امام کے اصحاب جب سختیوں کو بہت بڑھتا دیکھتے تھے تو امام کے رخ انور کو دیکھتے تھے اور انہیں سکون آ جاتا، سکون آ جاتا. یہ دور سے دیکھنے میں بہت مشکل لگ رہا ہے، لیکن یوں لگ رہا ہے جیسے سید الشہداء اپنا سایہ حسینیت پھیلا رہے تھے اور اس سایہ حسینیت میں لوگوں کو سکون بانٹ رہے تھے. اب دیکھیں اپنے مشی میں لوگ جو جاتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت ان میں ایک اور چیز آ جاتی ہے. تو مجھے جب مشی میں جا رہا تھا تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم لوگ سید الشہداء کے ٹرانس میں آ گئے ہیں، جیسے سب پہ سید الشہداء کا کوئی ایک اثر آیا ہے.
یہ صرف وہ تھے جو مشی میں گئے تھے، اور جو امام کے ساتھ لشکر میں کھڑے ہوتے ہیں نہیں معلوم انہیں کیا نصیب ہونے لگتا۔ تو عزیزان محترم، یہ بات تھی مجھے آپ سے کہنی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا اس کا کیا پیرایا بنے گا، کس طرح سے اس کو کہنا ہے۔ اچھا، کیا میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ شفاعت کے لیے نہ آئیں؟ نہیں، میں نے نہیں کہا۔ کیا میں نے یہ کہا کہ شفاعت کے لیے آنا غلط ہے؟ نہیں، میں نے نہیں کہا۔ کیا میں نے یہ کہا ہے کہ دنیا نہیں مانگو امام حسین سے؟ نہیں، میں نے نہیں کہا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا ان سب کے پیچھے جو اعلیٰ ترین مقصد ہے وہ ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم سید الشہداء کے نوکر ہیں، ان سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں؟ اہل بیت کے خادم ہیں، اہل بیت کی درگاہ کے فقیر ہیں، فقیر ان کے گھر پہ نہیں آئے گا تو اور کہاں پہ جائے گا؟ لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ دینے میں یہ کچھ کو دنیا دے رہے ہیں، کچھ کو کچھ اور دے رہے ہیں۔ آپ کچھ اور دینے کی طرف جائیں، یہ بھی لے سکتے ہیں۔ سید الشہداء نے، تو میں نے عرض کیا نا کہ سید الشہداء سکون تقسیم کر رہے تھے۔ ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے، اور اس روایت میں بیان کرتے ہیں کہ جب شب عاشور وقت آیا، دشمن نے حملہ کیا۔ دشمن کے حملے کی خبر خواتین کے خیمے میں بھی گئی کہ دشمن نے حملہ کر دیا۔ روایت میں بیان کیا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھائی کے خیمے کی طرف آئی اور بھائی سے کہا کہ بھیا دشمن نے حملہ کر دیا۔ بی بی نے گھبراہٹ کے عالم میں یہ جملہ کئی دفعہ کہا، دشمن نے حملہ کیا، دشمن نے حملہ کیا۔ پھر ایک عجیب کام یہ ہوا کہ اسی گھبراہٹ کے عالم میں گویا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو غش آ گیا۔ نہیں معلوم سید الشہداء نے اپنی بہن کو پانی کے بغیر کیسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ بی بی ہوش میں آئی، اب اس کو میں غش کھانے کو بھی کچھ اور تعبیر کر لیتا شاید بہتر تھا۔ تو بی بی دوبارہ سامنے آئی تو سید الشہداء نے بی بی کو ایک دعا دی، بی بی کو ایک دعا دی، اور اس کے بعد گویا سید الشہداء نے کہا کہ اب میری بہن نہیں گھبرائے گی، اب نہیں گھبرائے گی۔ اور پھر دنیا نے ایک عجیب معرکہ دیکھا، وہ بہن کہ جو شب عاشور بھائی کے خیمے میں کھڑے ہو کے گھبرائی تھی، پھر یہ شام غریبہ میں بھی نہیں گھبرائی، پھر یہ شام غریبہ میں بھی نہیں گھبرائی۔ پھر ایک موقع آیا جب عام دنوں میں ان مسائل کو ذکر کرنا شاید صحیح نہ ہو، لیکن ذکر آ ہی گیا ہے۔ پھر ایک موقع آیا جب زلجنہ خیمے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، بیوی اور ساری بچیاں بچے باہر آئے، زلجنہ کو دیکھا۔ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ایک بلندی پر گئیں تاکہ اپنے بھائی کو دیکھیں، اور ان کے بارے میں خبر نہیں۔ اس بلندی کو کہتے ہیں تلہ زینبیہ، جس کے اوپر بی بی کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی۔ تو بی بی نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ مقتل میں بھائی ہے، ذبح ہونے کی تیاری ہے۔ شب عاشور جو بی بی زینب کبریٰ گھبرا کر گری تھی، نہ زلجنہ کو دیکھ کر گھبرائی، نہ تلہ زینبیہ پر گھبرائی۔ بی بی خیمے واپس آئیں، بچوں کو خواتین کو جمع کیا، شام غریبہ کا واقعہ ہو گیا عزیزو۔ پھر ایک اور مرحلہ آیا بی بی کے امتحانات کا، بڑا سخت ایک مرحلہ تھا۔ وہ مرحلہ کون سا تھا؟ جب سید الشہداء کا اکیلا لاشا زمین پہ پڑا ہوا۔ کیونکہ ہم لوگ مسائل میں بہت تیزی سے ان کو ذکر کر جاتے ہیں، عاشور کے شام غریبہ کے مسائل میں اتنی تفصیل سے نہیں بتا پاتے، تو میں عرض کر رہا ہوں بچوں کے لیے لاشیں، کئی لاشیں رکھے گئے تھے، کئی لاشیں رکھے گئے تھے جن کو پامال ہونا تھا۔ لیکن جب ان لاشوں کو پامال ہونے کا وقت آیا تو مثال کے طور پر بنی اسد سامنے آ گئے۔ بنی اسد نے کہا کہ حبیب ابن مظاہر اسدی ہیں، مسلم ابن اوسجا اسدی ہیں،
ہم اسدی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے اسدی قبیلے کا کوئی لاشا پامال ہو۔ تو وہ اسدی قبیلے کی لاشیں اٹھا کے لے گئے۔ پھر ریاحی قبیلہ مثلاً آیا، اس نے کہا حر ابن یزید ریاحی ہیں، ہم ریاحی فرد کا جنازہ پامال نہیں ہونے دیں گے، وہ ریاحیوں کو لے گئے۔ پھر بجلی قبیلہ بجلیوں کو لے گیا۔ تو بی بی زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بی بی زینب نے حسرت سے ایک جملہ کہا دنیا میں سب کا کوئی وارث ہے، فاطمہ کے بیٹے تیرا کوئی وارث ہے؟ تنہا لاشا جو پامال ہوا وہ امام حسین کا لاشا تھا، اس کے سوا کوئی لاشا پامال نہیں ہوا۔ باقی سارے لاشیں بے گور و کفن کربلا کی مٹی پہ پڑے رہے، لیکن پامال صرف حسین کا لاشا ہوا۔ بی بی زینب نے یہ بھی برداشت کر لیا۔ پھر ابھی تو 11 محرم کا دن آیا، بیویوں کا قافلہ مقتل کے سامنے سے گزارا گیا، بیویوں نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا۔ بی بی زینب کبریٰ اور محمد کے لاشے پر نہیں گئی، بی بی سید الشہداء کے لاشے پر آئی۔ عزیزو، اگر آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہو، اگر کسی بہن کو اپنے بابا کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بیٹے کے لاشے کے سامنے لایا جاتا ہے تو عورت اپنے مرحوم کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے۔ بی بی زینب امام حسین کے لاشے پر آئی ہے، اس لاشے سے گردن کٹی ہوئی تھی، اب بی بی زینب کہاں بوسہ لے؟ تو گردن کی کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ لیا بی بی زینب نے، اور مدینے کا رخ کر کے کہا اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا حسین ہے، میں ان کے لاشے کا بوسہ کہاں لوں؟ اس کا سر تو کربلا میں نیزوں کے اوپر لگا ہوا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔